الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاء الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا علم الهدى وتطب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها صلوات الله وسلامه عليك وعلى كل رسول أرسله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیت کریم کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جنہوں نے اس کے ساتھ ایمان لایا وہ کافروں پر سخت ہیں۔ آج اس بابرکت مجلس میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جس کا نام سنتے ہی شیطان کام جاتا تھا، جس کا نام سنتے ہی زمین ہل جاتی تھی، جس کے نام سنتے ہی جس راستے سے وہ چلتا تھا شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا تھا، جس کا نام سنتے ہی آسمان پر فرشتے نعرے تحسین بلند جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ چنانچہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس راستے سے تو چلے گا اس راستے میں شیطان نہیں آئے گا، شیطان اس راستے کو چھوڑ دے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر کوئی نبی آنے والا ہو تو وہ عمر ہوگا۔ اتنا بلند درجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ صحرائے عرب کی چلچلاتی اور سخت دھوپ میں ایک شخص اپنے سر پر چادر ڈالے مدینہ نظر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ راستے میں ایک غلام ایک گدھے پر سوار دیکھا تو اس سے کہا کہ اے غلام، اے شخص، مجھے اپنے پیچھے بٹھا لو کیونکہ گرمی بہت زیادہ سخت ہے۔ اس غلام نے اسے پہچان لیا تو فوراً نیچے اتر کے اس سے عرض کیا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے، لیکن اس شخص نے نہ مانا اور کہا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے، میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا۔ اس شخص نے پھر سے عرض کیا کہ آپ اس سواری پر سوار ہو جائیے، میں پیدل چلتا ہوں، لیکن اس شخص نے نہ مانا۔ بالآخر غلام نے اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ جیسے ہی دونوں سوار مدینہ کے حدود میں داخل ہو گئے تو لوگ اس شخص کو حیرت سے تک رہے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غلام کے پیچھے سوار ہونے والا کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کفر و گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمع روشن کی۔ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کیسر کسرا کے غرور اور کیسر کسرا کے گمن کو خاک میں ملا دیا۔ وہ عظیم ہستی تھی جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، وہ عظیم ہستی تھی جس کے دور حکومت میں 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئی۔ یہ عظیم ہستی کوئی اور نہیں تھی بلکہ یہ عظیم ہستی ہمارے امام العادلین غیظ المنافقین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب فاروق کا اعظم ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ آپ دراز قد، بھاری جسم اور سفید رنگت والے تھے۔ یوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک گھنی اور گنجالی تھی۔ محترم عزیز دوستوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد
تاریخ 583 عیسوی ہے۔ عزیز دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے۔ آپ نے زمانے جاہلیت میں کفار مکہ کے لیے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض انجام دیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے ایمان کے چھٹے سال نبوت لائے، ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگ بگولا ہو گئے، اس نے ارادہ کر لیا کہ آج میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاؤں گا۔ جیسے وہ ایک ننگی تلوار لیتے ہوئے جیسے ایک جگہ پہنچے، راستے میں انہیں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قریشی نے ملے، اور اسے حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے مسلمان ہونے کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اس نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس تپتی دھوپ اور سخت دھوپ میں آپ ننگی تلوار لے کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نعوذ باللہ آج بانی اسلام کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں بعد میں فکر کیجئے، پہلے آپ اپنے گھر جائیے، وہاں آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کی بہنیں سعید بن زید مسلمان تو پہلے سے ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ سننا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ آسمان تک پہنچ گیا، وہ دوڑتے گھر آئے، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا آپ کی بہن کے گھر میں چند مسلمان بھی قرآن پڑھ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے اس کی آواز سنی وہ وہیں پہ قرآن کی آواز چھوڑ کر چھپ گئے۔ لیکن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلا کر اٹھے کہ اے محمد پر ایمان لانے والی، تو میری دشمن ہو گئی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن زید کی داڑھی پکڑ کر نیچے پٹک دیا اور اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے، اسے مارنے لگے۔ لیکن یہ مارپیٹ حضرت فاطمہ بنت خطاب کو برداشت نہ ہوئی، وہ جیسے انہیں بچانے کے لیے گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک تمانچہ مارا، جس کی وجہ سے ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے بھائی سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تمہیں جان سے کیوں نہ مار ڈالے تب بھی یہ اسلام اس دل سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس کا دل موم ہو گیا، وہ رک گئے اور کہا کہ جس کے لیے تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، کیا مجھے مجھے نہیں دکھاؤ گی؟ اسے اس نے سے دکھایا، جیسے پہلی آیت پر نظر پڑی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ آیت کی طرف جیسے دیکھتے ہی ان کا دل موم ہو گیا۔ جیسے دوسری آیت پر ان کی نظر پڑی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو چیزیں جتنے بھی اشیاء زمین و آسمان میں وہ سب اللہ کے لیے تسبیح پڑھتی ہیں۔ ان کا دل اور موم ہو گیا۔ جیسے تیسرے جب انہیں دیکھا، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ وہیں پر ٹھہر گئے اور انہیں قابو نہ رہا، انہوں نے بآواز سے بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہی آپ دوڑتے دار ارقم پہنچے۔ دار ارقم وہ جگہ ہے جہاں مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے لوگوں نے دروازے کے ذریعے سے جان کر دیکھا کہ کون ہے، جیسے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو وہ ٹھہر کر چھپ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر صحیح نیت سے آیا ہوگا، اچھی نیت سے آیا ہوگا تو اس کا خیر مقدمہ کیا جائے گا، اگر نہیں تو جو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اسی سے اس کی گردن آج کر دی جائے گی۔ جیسے دروازہ کھولا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ خطاب کے بیٹے، اے عمر بن خطاب، آخر کب تک تم اسے لگتا رہے گا، اسلام قبول کر لے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھا، بآواز بلند پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی آسمان پر فرشتے تعظیم نعرے بلند کرنے لگے، اللہ اکبر کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، پورے جتنے بھی وہاں مسلمان تھے ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا بأمی و ابی یا رسول اللہ۔ یہ چھپ چھپ کر عبادت کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ چھپ چھپ کر عبادت کرنے کا کیا معنی ہے؟ کیوں نہ جا کے ہم کعبہ میں نماز پڑھیں؟ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔